قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی سے درخواست کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ میں بالکل تقریر نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے اصل میزبانوں سے معذرت بھی کی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اتنے سارے مقررین موجود ہیں تو مجھے آپ بالکل اس کی نہ مجھے ناراضگی ہے، نہ ہی میں اس میں ہوں کہ میں کوئی گفتگو کروں، لیکن ان کا اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں نے کہا پھر میں 1 منٹ کے لیے صرف ایک آیت سنا کر آپ سے اجازت چاہوں۔ ابھی نور الحق قادری صاحب نے چونکہ عنوان بیان کر دیا اس کانفرنس کا، تو میرا خیال ہے ابتدا ہی سے اگر خود اسی عنوان کو قابل توجہ سمجھتے ہمارے علماء کرام تو آج شاید ہم بہت کچھ یہاں سے سیکھ کر جاتے، اگرچہ ابھی بھی ہم نے کم نہیں سیکھا، لیکن عنوان واقعی اپنی جگہ ایک جامع عنوان تھا۔ اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو اس وقت اسلام اور کفر کی موجودہ عالمی جنگ میں جو جہاں عالمی کفر کے اور طاغوت کے مقابلے میں کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں جو پرچم ہے وہ پرچم حسین ہے، چاہے فلسطین کی سرزمین میں یا باقی ان تمام سرزمینوں میں جہاں پر لوگ اپنے اور اپنے بچوں کی جانیں داؤ پر لگا کر دین کی سربلندی اور مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہیں۔ تو وہ محفل کیسی محفل ہو سکتی ہے جہاں پر نبی کا تذکرہ تو ہو، لیکن نبی کے دین کی دھجیاں اڑانے اور امت کو بربادی کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کرنے والی طاقتوں کے حوالے سے کوئی گفتگو نہ ہو۔ لہٰذا یہ جو آخری سیشن میں ابتدا سے اب تک جتنی گفتگو ہوئی وہ اس حوالے سے بڑی ہی مفید تھی اور چشم کشا بھی تھی اور متوجہ کرنے والی بھی تھی۔ تو آج کی اس تقریب میں اب تک جن دوستوں کو دور سے آنے کی زحمت ہوئی ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ انتظامی حوالے سے اگر کوئی مشکل ہوئی ہے تو اس مشکل کے لیے ہم آپ سے عذر خواہ ہیں، اور جو کچھ آپ نے زحمت کی یہاں پر تشریف لائے علماء کرام، دانشور حضرات، مختلف علاقوں سے علماء کی نمائندگی، اداروں کی نمائندگی، مختلف مکاتب فکر کی نمائندگی، تو یہ ایک انمول موقع ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کا ہدف صرف مل کر بیٹھنا، گفتگو سننا اور جانا نہیں ہے، بلکہ جو اصل ہدف ہے وہ یہ ہے کہ دشمن جس طرح کا زہر گھول رہا ہے امت مسلمہ کے پیکر میں، اس زہر کی نشاندہی بھی ہو، اور جن جن کے ذہن مسموم ہو چکے ہیں ان کو آب زمزم، جس کو ہم کہتے ہیں حب اہل البیت، اس حب اہل البیت کے صاف زلال اور پاکیزہ پانی کے ذریعے سے اس زہر کو صاف بھی کیا جائے اور امت کو دوبارہ بیداری کی طرف متوجہ بھی کیا جائے۔ تو آج کا یہ جو اجتماع ہے، اس حوالے سے چونکہ مختلف مکاتب فکر کے علماء یہاں پر جمع تھے، جن میں دیوبندی بھی تھے، اہل حدیث بھی تھے، بریلوی بھی تھے، غیر مقلد بھی تھے، سلفی بھی تھے، تشیع کے علماء بھی تھے، حتیٰ بعض دیگر ادیان کے نمائندے بھی تھے، تو یہ اس حوالے سے کہ ذہنوں کو ہم صاف کر سکیں، دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر سکیں، آپس میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ کر ایک دوسرے سے اپنے درد کا اظہار کر کے ان عالمی حالات میں جس طرح سے ہمارے فلسطینی بھائی اور غزہ کی مائیں بہنیں بیٹیاں تڑپ رہی ہیں
اور ان معصوم بچوں کی لاشوں کے چیتڑے ہوا میں بکھر رہے ہیں، اور کل کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، ایک ایسی صورتحال میں ہم کم از کم اس ظلم کے خلاف ایک دوسرے سے تعزیت کر سکیں اور امت محمدی ہونے کا سب سے ادنا حق ادا کرنے کے قابل ہوں. تو آج کی اس محفل نے یہ موقع فراہم کیا. اس حوالے سے میں تمام علماء کرام، تمام معززین، اپنے اکابر سب کا شکر گزار ہوں. شکریہ ادا کرنے کے لیے آخر میں ہمارے برادر گرامی جناب احمد سیمری صاحب تشریف لائیں گے، تو میں صرف وہی 2 منٹ لینا چاہ رہا تھا، تیسرا منٹ شروع ہو گیا. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آیت کے مطابق نبی کریم کی اس دعوت پر لبیک کہیں جو ہمیں زندگی عطا کرتی ہے. اور نبی کی دعوت کیا ہے؟ لوگوں ایک ہو جاؤ تاکہ زندہ ہو سکو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.